بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الدہر۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن، کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ شیئا مذکورہ، کوئی چیز جو زبان پر آتی۔ نمبر 1، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے بنایا آدمی کو ایک دو رنگی بوند سے۔ نمبر 2، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم پلٹتے رہے اس کو، پھر کر دیا اس کو ہم نے سننے والا دیکھنے والا۔ نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو سجھائی راہ، یا حق مانتا ہے اور یا ناشکری کرتا ہے۔ نمبر 4، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے تیار کر رکھی ہیں منکروں کے واسطے زنجیریں اور توق اور آگ دیکھتی۔ نمبر 5، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، البتہ نیک لوگ پیتے ہیں پیالہ جس کا ملونی ہے کافور۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے۔ نمبر 6، چلاتے ہیں وہ اس کی نالیاں۔ نمبر 7، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، پورا کرتے ہیں منت کو۔ نمبر 8، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اس کی برائی پھیل پڑے گی۔ نمبر 9، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ نمبر 10، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ، ہم جو تم کو کھلاتے ہیں سو خالص فقط اللہ کی خوشی چاہنے کو، نہ تم سے۔ تفسیر نمبر 1، انسان عدم محض تھا، بے شک انسان پر ایک وقت گزر چکا ہے جب اس کا کچھ نام و نشان نہ تھا، پھر کتنے ہی دور طے کر کے نطفہ کی شکل میں آیا، وہ حالت بھی اس کی موجودہ شرافت و کرامت کو دیکھتے ہوئے اس قابل نہیں کہ زبان پر لائی جائے۔ نمبر 2، مخلوط پانی سے انسان کی تخلیق، یعنی مرد و عورت کے دو رنگے پانی سے پیدا کیا۔ تنبیہ، امشاج کے معنی مخلوط کے ہیں۔ نطفہ جن کی غذاؤں کا خلاصہ ہے وہ مختلف چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، اس لیے عورت کے پانی سے قطع نظر کر کے بھی اس کو امشاج کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، الٹ پھیر کے بعد دیکھنے سننے والا بنا دیا، یعنی نطفہ سے جمع ہوا خون پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ اس طرح کئی طرح کے الٹ پھیر کرنے کے بعد اس درجے میں پہنچا دیا کہ اب وہ کانوں سے سنتا اور آنکھوں سے دیکھتا اور ان قوتوں سے وہ کام لیتا ہے جو کوئی دوسرا حیوان نہیں لے سکتا، گویا اور سب اس کے سامنے بہرے اور اندھے ہیں۔ تنبیہ، نبتلیہ کے معنی اکثر مفسرین نے امتحان و آزمائش کے لیے ہیں، یعنی آدمی کا بنانا اس غرض سے تھا کہ اس کو احکام کا مکلف اور امر و نہی کا مخاطب بنا کر امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں تک مالک کے احکام کی تعمیل میں وفاداری دکھلاتا ہے، اس لیے اس کو سننے دیکھنے اور سمجھنے کی وہ قوتیں دی گئی جن پر تکلیف شرعی کا مدار ہے۔ نمبر 4، ہدایت کے باوجود دو فرقے ہو گئے، یعنی اولاً اصل فطرت اور پیدائش عقل و فہم سے، پھر دلائل عقلیہ و نقلیہ سے نیکی کی راہ سجھائی، جس کا مقتضا یہ تھا کہ سب انسان ایک راہ پر چلتے، لیکن گرد و پیش کے حالات اور خارجی عوارض سے متاثر ہو کر سب ایک راہ پر نہ رہے۔ بعض نے اللہ کو مانا اور اس کا حق پہچانا، بعض نے نہ شکری اور نہ حق کوشی پر کمر باندھ لی۔ آگے دونوں کا انجام مذکور ہے۔ نمبر 5، منکروں کے لیے توق اور زنجیریں، یعنی جو لوگ رسم و رواج اور اوہام و ظنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے، غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے توق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، بلکہ حق و حاملین حق کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزار دیں، کبھی بھول کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا، نہ اس کی سچی فرمانبرداری کا خیال دل میں لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کے توق و سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نمبر 6، ابرار کے لیے چشمہ کافور کی شراب، یعنی جام شراب پئیں گے جس میں تھوڑا سا کافور ملایا جائے گا۔ یہ کافور دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جو خاص طور پر اللہ کے مقرب و مخصوص بندوں کو ملے گا، شاید اس کو ٹھنڈا، خوشبودار، مفرح اور سفید رنگ ہونے کی وجہ سے کافور کہتے ہوں گے۔ نمبر 7، چشمہ کا بہنا عباد اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی وہ چشمہ ان بندوں کے اختیار میں ہوگا، جدھر اشارہ کریں گے اسی طرف اس کی نالی بہنے لگے گی۔ بعض کہتے ہیں اس کا اصل منبع حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر میں ہوگا، وہاں سے سب انبیاء و مومنین کے مکانوں تک اس کی نالیاں پہنچائی جائیں گی، واللہ عالم۔ آگے ابرار کی خصلتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 8، منت کو پورا کرنے والے، یعنی جو منت ہو اسے پورا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب خود اپنی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کریں گے تو اللہ کی لازم کی ہوئی باتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 9، یعنی اس دن کی سختی اور برائی درجہ بدرجہ سب کو عام ہوگی، کوئی شخص بالکل یا محفوظ نہ رہے گا الا من شاء اللہ۔ نمبر 10، قیدیوں سے حسن سلوک کرنے والے، یعنی اللہ کی محبت کے جوش میں اپنا کھانا باوجود خواہش اور احتیاج کے نہایت شوق اور خلوص سے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو دکھلا دیتے ہیں۔ تنبیہ، قیدی عام ہے، مسلم ہو یا کافر۔ حدیث میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس مسلمان کے پاس کوئی قیدی رہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، چنانچہ صحابہ کرام اس حکم کی تعمیل میں قیدیوں کو اپنے سے بہتر کھانا کھلاتے تھے، حالانکہ وہ قیدی مسلمان نہ تھے۔ مسلمان بھائی کا حق تو اس سے بھی زیادہ ہے، اگر لفظ اسیر میں ذرا توسع کر لیا جائے تب تو یہ آیت غلام اور مدیون کو بھی شامل ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے قید میں ہے۔
جزاء والا شکورا، ہم چاہیں بدلہ اور نہ چاہیں شکر گزاری۔ نمبر 1 انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اداسی والے کی سختی سے۔ نمبر 2 فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، پھر بچا لیا ان کو اللہ نے برائی سے اس دن کی اور ملا دی ان کو یعنی تازگی اور خوش وقتی۔ نمبر 3 وجزاکم بما صبروا جنة وحریرا، اور بدلہ دیا ان کو ان کے صبر پر باغ اور پوشاک ریشمی۔ نمبر 4 متقین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے اس میں تختوں کے اوپر۔ نمبر 5 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہیں دیکھتے وہاں دھوپ اور نہ ٹھر۔ نمبر 6 ودانۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور جھک رہے ان پر اس کی چھائیاں اور پس کر رکھے ہیں اس کے گچھے لٹکا کر۔ نمبر 7 وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور لوگ لیے پھرتے ان کے پاس برتن چاندی کے اور آب خورے جو ہو رہے ہیں شیشے کے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، شیشے ہیں چاندی کے۔ نمبر 8 ماپ رکھا ہے ان کا ماپ۔ نمبر 9 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا، اور ان کو وہاں پلاتے ہیں پیالے جس کی ملونی ہے۔ تفسیر نمبر 1 یہ کھلانے والے زبان حال سے کہتے ہیں اور کہیں مصلحت ہو تو زبان قال سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 اخلاص سے کھانا کھلانے والے، یعنی کیوں نہ کھلائیں اور کھلانے کے بعد کیوں کر بدلہ یا شکریہ کے امیدوار رہیں، جبکہ ہم کو اپنے پروردگار اور اس دن کا خوف لگا ہوا ہے جو بہت سخت اداس اور غصہ سے چہ بچی کر ہوگا۔ ہم تو اخلاص کے ساتھ کھلانے پلانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، دیکھیے ہمارا عمل مقبول ہوا یا نہیں، مبادئ اخلاص وغیرہ میں کمی رہ گئی ہو اور الٹا منہ پر مارا جائے۔ نمبر 3 یعنی جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اللہ نے اس سے محفوظ و معمون رکھا اور ان کے چہروں کو تازگی اور دلوں کو سرور عطا کیا۔ نمبر 4 یعنی از بسکہ یہ لوگ دنیا کی تنگی اور سختیوں پر صبر کر کے معاصی سے رکے اور طاعت پر جمے رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو عیش کرنے کے لیے جنت کے باغ اور لباسہائے فاخرہ مرحمت فرمائے۔ نمبر 5 بادشاہوں کی طرح۔ نمبر 6 جنت کا موسم، یعنی جنت کا موسم نہایت معتدل ہوگا، نہ گرمی کی تکلیف نہ سردی کی۔ نمبر 7 جنت کے پھلوں کے گچھے، یعنی درخت کی شاخیں ماں اپنے پھل وغیرہ کے ان پر جھکی پڑتی ہوں گی، اور پھولوں کے خوشے ایسی طرح لٹکے ہوں گے کہ ان کے قبضہ میں کر دیے جائیں گے کہ جنتی جس حالت میں چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے بے تکلف چن سکے۔ تنبیہ شاید درختوں کی شاخوں کو یہاں ظلال سے تعبیر فرمایا یا واقعی سایہ ہو، کیونکہ آفتاب کی دھوپ نہ سہی کوئی دوسرے قسم کا نور تو وہاں ضرور ہوگا، اس کے سایہ میں بہشتی تفنن و تفریح کے غرض سے کبھی بیٹھنا چاہیں گے، واللہ عالم۔ نمبر 8 جنت کے برتن یعنی آبخور اصل میں چاندی کے بنے ہوں گے، نہایت سفید بے داغ اور فرحت بخش، لیکن صاف و شفاف اور چمکدار ہونے میں شیشے کی طرح معلوم ہوں گے، ان کے اندر کی چیز باہر سے صاف نظر آئے گی۔ نمبر 9 اندازے پر بھرے ہوئے، یعنی جنتی کو جس قدر پینے کی خواہش ہوگی ٹھیک اس کے اندازے کے موافق بھرے ہوں گے، نہ کمی رہے نہ بچے، یا بہشتیوں نے اپنے دل سے جیسا اندازہ کر لیا ہوگا بلا کم وقاص اس کے موافق آئیں گے۔ زنجبیلا سونٹ۔ نمبر 1 عینن فیہا تسمی سلسبیلا، ایک چشمہ ہے اس میں، اس کا نام کہتے ہیں سلسبیل۔ نمبر 2 ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے۔ نمبر 3 اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، جب تو ان کو دیکھے خیال کرے کہ کوئی موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ نمبر 4 واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اور جب تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمت اور سلطنت بڑی۔ نمبر 5 عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، اوپر کے پوشاک ان کے کپڑے ہیں باریک ریشم کے سبز اور گاڑھے۔ نمبر 6 وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ نمبر 7 وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور پلائے ان کو ان کا رب شراب جو پاک کرے دل کو۔ نمبر 8 ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہارا بدلہ اور کمائی تمہارے ٹھکانے لگی۔ نمبر 9 انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے اتارا تجھ پر قرآن سہج سہج اتارنا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما وکفورا، سو تو انتظار کر اپنے رب کے حکم کا۔ نمبر 10 اور کہنا مت مان ان میں سے کسی گناہ گار کا یا ناشکر کا۔ نمبر 11 واذکر اسم ربک بکرۃ، اور لیتا رہ نام اپنے رب کا صبح۔ تفسیر نمبر 1 سونٹ ملے ہوئے مشروب، یعنی ایک جام شراب وہ تھا جس کی ملونی کافور ہے، دوسرا وہ ہوگا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، مگر یہ دنیا کی سونٹ نہ سمجھیے، وہ ایک چشمہ ہے جس جنت میں جس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ سونٹ کی تاثیر گرم ہے اور وہ حرارت غزیریہ میں انتعاش پیدا کرتی ہے، عرب کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ بہرحال کسی خاص مناسبت سے اس چشمہ کو زنجبیل کا چشمہ کہتے ہیں۔ ابرار کے پیالہ میں اس کی تھوڑی سی آمیزش کی جائے گی، اصل میں وہ چشمہ بڑے عالی مقربین کے لیے ہے، واللہ عالم۔ نمبر 2 جنت کا چشمہ سلسبیل، اس کے نام کے معنی ہے پانی صاف بہتا ہوا کذا فی الموضح۔ نمبر 3 یعنی ہمیشہ لڑکے رہیں گے یا جنتیوں میں سے کچھ چھینے نہ جائیں گے۔
نمبر 4، بکھرے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے یعنی اپنے حسن و جمال، صفائی اور آب و تاب میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے ایسے خوش منظر معلوم ہوں گے گویا بہت سے چمکدار خوبصورت موتی زمین پر بکھیر دیے گئے ہیں۔ نمبر 5، جنت کی عظیم حکومت یعنی جنت کا حال کیا کہا جائے، کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ کیسی عظیم و شان نعمت اور کتنی بھاری بادشاہت ہے جو ادنا ترین جنتی کو نصیب ہوگی۔ رزقنا اللہ منہا بمنہ و فضلہ۔ نمبر 6، جنت کے لباس یعنی باریک اور دبیز دونوں قسم کے ریشم کے لباس جنتوں کو ملیں گے۔ نمبر 7، جنتی کے چاندی کے کنگن۔ اس صورت میں 3 جگہ چاندی کے برتنوں اور زیور وغیرہ کا ذکر آیا ہے، دوسری جگہ سونے کے بیان کیے گئے ہیں۔ ممکن ہے یہ بھی ہو کہ اور وہ بھی، کسی کو یہ ملے کسی کو وہ، یا کبھی وہ اور کبھی یہ۔ نمبر 8، پروردگار کی طرف سے شراب طہور یعنی سب نعمتوں کے بعد شراب طہور کا ایک جام محبوب حقیقی کی طرف سے ملے گا جس میں نہ نجاست ہوگی، نہ قدورت، نہ سرگردانی، نہ بدبو۔ اس کے پینے سے دل پاک اور پیٹ صاف ہوں گے، پینے کے بعد بدن سے پسینہ نکلے گا جس کی خوشبو مشک کی طرح مہکنے والی ہوگی۔ نمبر 9، یعنی مزیدار اعزاز و کرام اور تطیب قلوب کے لیے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہاری کوشش مقبول ہوئی اور محنت ٹھکانے لگی۔ اس کو سن کر جنتی اور زیادہ خوش ہوں گے۔ نمبر 10، سب کفار پر صبر کیجیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط رہے اور لوگ بھی آہستہ آہستہ نیک و بد کو سمجھ لیں اور معلوم کر لیں کہ جنت کن اعمال کی بدولت ملتی ہے۔ اگر اس طرح سمجھانے پر بھی نہ مانیں اور اپنی ضد و عناد پر ہی قائم رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم پر برابر جمے رہیے اور آخری فیصلہ کا انتظار کیجیے۔ نمبر 11، قریش کے سرداروں کی بات نہ مانیے۔ عتبہ اور ولید وغیرہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لالچ دے کر اور چکنی چپڑی باتیں بنا کر چاہتے تھے کہ فرض تبلیغ و دعوت سے باز رکھیں۔ اللہ نے متنبہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی بات نہ مانیں، کیونکہ کسی گناہ گار، فاسق یا ناشکر کافر کا کہنا ماننے سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ ایسے شریروں اور بدبختوں کی بات پر کان دھرنا نہیں چاہیے۔ واصیلہ اور شام۔ نمبر 1، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کسی یعنی کچھ وقت رات کو سجدہ کر اس کو۔ نمبر 2، اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک۔ نمبر 3، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی ملنے والے کو اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ نمبر 4، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کو بنایا اور مضبوط کیا ان کی جوڑ بندی کو۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں بدل لائیں ان جیسے لوگ بدل کر۔ نمبر 5، إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ تو نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ۔ نمبر 6، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہو گے مگر جو چاہے اللہ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا۔ نمبر 7، یدخل من یشاء فی رحمتی، داخل کر لے جس کو چاہے اپنی رحمت میں۔ نمبر 8، والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور جو گناہ گار ہیں تیار ہے ان کے واسطے عذاب دردناک۔ تفسیر۔ نمبر 1، صبح و شام ذکر اللہ کی تاکید یعنی ہمہ وقت اس کو یاد رکھو، خصوصاً ان 2 وقتوں میں سب خرخشوں کا علاج یہی ذکر خدا ہے۔ نمبر 2، رات کی نماز یعنی نماز پڑھ، شاید مغرب و شام مراد ہو یا تہجد۔ نمبر 3، تہجد کی نماز، اور اگر وہ من اللیل فاسجد لہ سے تہجد مراد لیا جائے تو یہاں تسبیح سے اس کے معنی متبادر مراد لیں گے، کیونکہ شب کو تہجد کے علاوہ بہت زیادہ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیے، اور اگر پہلے مغرب و شام مراد تھی تو یہاں تسبیح سے تہجد مراد لے سکتے ہیں۔ نمبر 4، حب دنیا کفر کی وجہ سے ہے، یعنی یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اس کا سبب حب دنیا ہے۔ دنیا چونکہ جلد ہاتھ آنے والی چیز ہے، اسی کو یہ چاہتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن سے غفلت میں ہیں، اس کی کچھ فکر نہیں بلکہ اس کے آنے کا یقین بھی نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ مر کر جب گل سڑ گئے پھر کون دوبارہ ہم کو ایسے ہی بنا کر کھڑا کر دے گا۔ آگے اس کا جواب دیا ہے۔ نمبر 5، یعنی اول پیدا ہم نے کیا اور سب جوڑ بند درست کیے، آج ہماری وہ قدرت سلب نہیں ہو گئی، ہم جب چاہیں ان کی موجودہ ہستی کو ختم کر کے دوبارہ ایسی ہی ہستی بنا کر کھڑی کر دیں۔ یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ نہ مانیں گے تو ہم قادر ہیں کہ جب چاہیں ان کی جگہ دوسرے ایسے آدمی ہی لے آئیں جو ان کی طرح سرکش نہ ہوں گے۔ نمبر 6، اس نصیحت کو جو چاہے قبول کرے، یعنی جبر و زور سے منوا دینا آپ کا کام نہیں، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر دیجئے۔ آگے ہر ایک کو اختیار ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی خوشنودی تک پہنچنے کا راستہ بنا رکھے۔ نمبر 7، تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے سے ہے، یعنی تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہے بدون نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کی استعداد و قابلیت کس قسم کی ہے، اسی کے موافق اس کی مشیت کام کرتی ہے۔ پھر وہ جس کو اپنی مشیت سے راہ راست پر لائے اور جس کو گمراہی پر میں پڑا چھوڑ دے، عین ثواب و حکمت ہے۔ نمبر 8، یعنی جن کی استعداد اچھی ہوگی ان کو نیکی پر چلنے کی توفیق دے گا اور اپنی رحمت و فضل کا مستوجب بنائے گا۔ تم سورۃ الدہر وللہ الحمد والمنہ، سورۃ دہر الحمدللہ اختتام کو پہنچی۔